بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ میرے بھائیو، باتیں بڑی تلخ ہیں، روٹین کی باتیں میں نہیں کرتا، ساری دنیا کر رہی ہے اور یہ نیٹ بھرا پڑا ہے، گمراہی سے بھرا پڑا ہے، میں تو یہ کہوں گا۔ تو میری دل جب بات کوئی نہیں سنتا میری، مجھے پتہ ہے میرے ویوز بہت کم ہیں، سبسکرائبر بہت کم ہیں، نہ ہونے کے برابر ہیں، کوئی بات نہیں، میں بہرحال لگا ہوا ہوں، کوشش ہے، خواہش ہے میری کہ میرے بھی سبسکرائبر بڑھیں، میری بات آگے بڑھے، پھیلے بات، یہ حق کی بات ہے۔ تو اس نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا؟ چلیں بہرحال میرا کام ہے طوطی کو بجاتا رہوں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں۔ باقی میرے بھائیو، آپ کی مرضی، سوچیں، غور کریں، یہ فرض ہے، میں تو اس کو فرض سمجھتا ہوں کہ میری بات اگر کوئی نہیں بھی سنتا نہ سنے، لیکن میں کروں گا۔ یہ مجھ سے یہ تو سوال ہوگا نا کہ میں نے کیوں نہیں کی، جو سمجھا ہوں میں اس کو بیان کروں۔ بات مختصر یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے کہ فرمان، مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، قرآن کے علاوہ جو لکھا ہے اسے مٹا دو۔ یہ فرمان مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے آگے جو کچھ اس کا بیان کیا جاتا ہے نا کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، یہ ساری کی ساری خود ساختہ تعویلیں ہیں اس کی۔ آپ نے یہ اس وجہ سے کہا، آپ نے فلاں وجہ سے کہا، فلاں وجہ سے کہا، لوگ کٹھے ایک ہی پیپر پر کاغذ پر لکھ رہے تھے۔ دیکھیں یہاں مان رہے ہیں نا، کاغذ پر ایک ہی جگہ پر لکھ رہے، کوئی چیز تھی لکھنے والی جس پر لکھا جا رہا تھا، لیکن ہم تو کہتے ہیں جی یہ تھیلے کی شکل میں قرآن تھا، ہڈیوں پر، پتوں پر، جو ان ٹھیکریوں پر لکھا ہوا، یعنی کہ وہ کٹھے لکھ رہے تھے۔ اس لیے آپ نے منع فرمایا کہ ان کو بھی پھر یہ تو نہ کہا جائے نا کہ جو قرآن لکھو، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ یہ بات ہونا چاہیے تھی کہ ان دونوں کو اکٹھا نہ لکھو، قرآن اور حدیث جو ہے اس کو اکٹھا نہ لکھو، کہیں یہ گڈ مڈ نہ ہو جائے، کہیں یہ خلط ملط نہ ہو جائے، یہ بات بنتی تھی۔ یہ فرمان کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو، قرآن کے علاوہ جو لکھا ہے اسے مٹا دو، بڑی واضح بات ہے۔ وہ میں اردو میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، یہی لکھا ہوا ترجمہ ہمیں مل رہا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں، لیکن جو اس کی باقی بات کی جاتی ہے وہ طویلیں ہیں اپنی طرف سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں فرمایا، ضرورت نہیں پڑتی، بات واضح ہے۔ اس فرمان کی بیان کردہ خود ساختہ حکمت کے قرآن اور حدیث آپس میں خلط ملط نہ ہو جائیں، گڈ مڈ نہ ہو جائیں، اور بعد کا فرمان، آپ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بعد کا ایک فرمان ہے، کا فرمان جس کا مفہوم ہے احادیث لکھ لیا کرو، آپس میں میل نہیں کھاتے۔ کہ پہلے کسی وقت آپ نے کہا کہ یہ نہ لکھو، پھر آپ نے فرمایا کہ لکھ لیا کرو۔ کیا مطلب؟ پھر کیا دونوں کو اکٹھا لکھ لیا کرو؟ بات تو یہی ہے نا کہ حدیثیں نہ لکھو، قرآن کو لکھو۔ روایات کے مطابق قرآن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اخیر تک نازل ہوتا رہا ہے، یہ بات ہے۔ اور قرآن کا نازل ہونا آپ کی ثوابدید پر نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ اس کا نازل ہونا اللہ کی ثوابدید پر ہے، اس نے کب تک نازل ہونا ہے، یہ بات غور کرنے والی ہے۔ روایات کے مطابق سورہ توبہ کی آخری 2 آیات کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بتا سکے، یہ روایات کہتی ہیں کہ کس کے صورت میں لگانی ہے۔ یہ بتانے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ جو 2 آیات کاتبین وحی نے اپنی مرضی سے سورہ توبہ کے آخر میں لگائیں، لہٰذا قرآن اور احادیث کے خلط ملط ہونے کا خدشہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے اخیر تک رہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب اور کیسے فرما دیا کہ اب احادیث لکھ لیا کرو؟ بھی اب قرآن کا نزول بند ہو گیا ہے، اب قرآن نے نازل نہیں ہونا، اب تم احادیث روایات میری باتیں لکھ لیا کرو۔ یہ بات تو نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا بند ہونا تو آپ کو پتہ ہی نہیں تھا
کہ قرآن کا کس وقت اس نے یہ نازل ہونا بند ہوا، اور جو میں نے روایت کے مطابق بتایا کہ جو 2 آیات ہیں اس کو نہیں بتا سکے، روایات کہتی ہیں، مجھے نہیں پتا، روایات کہتی ہیں کہ آپ نہیں بتا سکے کس صورت میں لگانی ہے، تو جو کاتبین وحی تھے انہوں نے یہ اپنی مرضی سے ان 2 صورتوں میں لگا لی صورتوں میں۔ تو یہ میرے بھائیوں میں بات کرنا چاہتا تھا آپ سے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی جو خود ساختہ حکمت بیان کی جاتی ہے اس پس منظر سے میل نہیں کھاتی، کہ وہ جو کہتے ہیں جی کٹھا لکھنے سے منع کیا، کٹھا لکھنے سے نہیں منع کیا، بات واضح ہے، قرآن کو لکھ لیا کرو، جو فرمان ہے وہ میری وہ نہ لکھا کرو، جو اگر لکھی ہے تو اس کو مٹا دو، یہ بات ہے میرے بھائیو، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو پھر جو جن لوگوں نے یہ لکھی، جن سے ہمیں ملی، انہوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے یہ اس فرمان کی نافرمانی کی ہے، کہ انہوں نے قرآن کے ساتھ تو نہیں لکھی ہوئی تھی، جن سے یہ کٹھی کی صحاح ستہ کے جو مؤلف ہیں، امام بخاری دوسرے تیسرے سارے، تو انہوں نے وہ لاگے لکھی ہوئی تھی، پتہ تھا کہ یہ نبی کا فرمان ہے۔ تو پھر لہٰذا آپ کے فرمان کی جو خود ساختہ حکمت بیان کی جاتی ہے اس پس منظر سے میل نہیں کھاتی، خلط ملط ہونے کے مواقع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ختم ہوتے نظر نہیں آتے۔ جب پتہ ہی نہیں کہ قرآن نے کب نازل ہونا بند ہونا ہے، تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے تھے کہ اب تم لکھ لیا کرو؟ کیونکہ روایات کے مطابق قرآن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک مکمل کتاب کی بجائے ہڈیوں، درختوں کے پتوں، چمڑے اور کاغذ کے پرزوں وغیرہ پر لکھا ہوا ایک تھیلی کی صورت میں موجود تھا، یہ کہتے ہیں جی ہم، یہی کہہ رہی ہیں روایات، یہی کہہ رہی ہیں کہ اس وقت نہیں تھا۔ تو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ایک تو یہ بات کہ قرآن کا نزول ختم ہونے کا آپ کو نہیں پتا تھا کہ کب، یا نہیں ہے کہ ہاں جی اب قرآن بند ہو گیا ہے، آپ کا اس کا نازل ہونا بند ہو گیا ہے، تو ایسی بات نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تو مجھے نہیں پتا کہ ہم کہیں کہ یہ آخری آیت قرآن پاک کی یہ آخری ہے، یہ کہیں کہا، یہ تو بات کہیں نہیں ہے کہ یہ اب نزول قرآن کا بند ہو گیا ہے۔ بہرحال یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، اور دوسری بات یہ یعنی کہ غلط ملط ہونے کی وجہ سے آپ نے کہا کہ دونوں کو اکٹھا نہ کریں، یہ تو آپ کی آخری زندگی تک یہ مواقع تھے، تو پھر کیوں آپ کا کہنا بنتا نہیں کہ آپ اس کو آپ حدیثوں کو لکھ لیا کرو؟ یہ بات نہیں بنتی، یہ ظاہر ہے کہ یہ بعد کی بنائی ہوئی بات، جنہوں نے یہ روایات حدیث کٹھی کی اور ان کو جو مرتبہ دینا تھا یہ ان کی بنائی ہوئی بات ہے، اور یہ بات یہ قرآن اس طرح ہمارے پاس ہڈیوں کی شکل میں تھا، یہ بات بھی ٹوٹلی غلط ہے، اور یہ قرآن کی روح سے غلط ہے۔ سورۃ قیامت کی 17 نمبر آیت اور سورۃ طور کی 2 اور 3 نمبر آیت آپ کھول کے دیکھ لیں میرے بھائیوں، آپ سمجھیں اس کو، اور اپنے جو نظریات ہیں، جو ایمان ہے، اس پر نظر ثانی کریں، غور مقرر کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، تو آپ کی مہربانی، آپ سے پھر التماس کروں گا، کرتا رہوں گا کہ یہ حق کی بات ہے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، جنہوں نے کیا، جو تھوڑے بہت، ان کی بہت مہربانی، باقیوں کی سے ریکویسٹ ہے، اور لائک کیا کریں، کمنٹس کیا کریں آپ، تاکہ مجھے بھی کو پتہ چلے اس کا، تو آپ کی بہت مہربانی، اللہ آپ کو خوش رکھے۔